بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، بھارت میں جو حساس حلقے ہیں، جو سوچنے والے حلقے ہیں، جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ اس بات پہ پریشان ہو رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بھارت جو ہے سب سے زیادہ قابل نفرت ملک بنتا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں اسے نفرت کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو بھارتی بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس نفرت کو فیس کر رہے ہیں۔ وہ بھارتی جو بہت زیادہ زر مبادلہ بھارت میں پہنچاتے ہیں اور بھارت کی ترقی کا، بھارت کی معیشت کی بہتری میں ان کا ایک کردار ہے، وہ اس نفرت کا بہت جو ہے وہ ایک تجربہ کر رہے ہیں۔ ابھی جب نیپال میں واقعات پیش آئے تو نیپال میں اور بھی بہت سے غیر ملکی تھے، انگریز تھے، امریکی تھے، فرانسیسی تھے اور بہت سی قومیتوں کے لوگ تھے، لیکن جس جگہ پہ بھارتی تھے وہاں پہ نیپالیوں کا رد عمل نظر آیا۔ انہوں نے ہوٹل پہ حملہ کیا، گاڑیوں پہ حملہ کیا، جرنلسٹوں کو تھپڑ مارے۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ نے وہ خبریں دیکھی ہوں گی کہ سڈنی میں بڑے مظاہرے ہوئے، آسٹریلیا میں یہ مظاہرہ ہوا کہ یہ جو بھارتی ہے یہاں سے نکل جائیں۔ اس کے بعد ایسی نفرت کا مظاہرہ جو ہے وہ کئی دفعہ بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دکھوں کی وجہ، ہمارے مسائل کی وجہ، ہمارے سازشوں کی وجہ جو ہے وہ بھارت ہے۔ اسی طرح سے سری لنکا جو ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ وہاں پہ جو فسادات آئے ہیں، وہاں پہ جو تباہی آئی ہے، وہاں کا جو معاملہ ہوا ہے، یہ جو ہے اس کی بھی وجہ جو ہے بھارت ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ تو خیر اس کے معاملات حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، نفرت کی انتہا ہو چکی ہے۔ ابھی ہم دیکھیں کہ ابھی میچ تو ہو گیا ہے ایک انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے، لیکن بھارتی کھلاڑیوں کا جو رویہ ہے وہاں پہ جو اس کو پہلگام کے واقعے کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں، اٹیچ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی شرمناک بات ہے کہ اب کھیل میں بھی آپ کے پالیٹکس آ گئی ہے۔ اس سے پہلے ایک فلم جو تھی جس میں ہانیہ عامر نے کام کیا، اس کو نمائش کی جا سکتی۔ نفرت کا یہ لیول کہ آپ کھیل تک لے گئے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ لے گئے ہیں، سیاست تک لے گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پوری دنیا آپ سے نفرت کرنے لگ پڑی ہے۔ کینیڈا والوں کو اعتراض ہے کہ آپ نے وہاں گھس کے سکھوں کو مارا، ان کے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ یہی امریکہ کو آپ سے شکایت ہے، یہی فرانس کو آپ سے شکایت ہے، یہی برطانیہ کو شکایت ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پورا جو بھارتی ہیں، جو دنیا بھر میں موجود ہیں، وہ اب پریشر میں آ گئے ہیں۔ ان پہ پریشر پڑ رہا ہے اور ان کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا، ان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ بھارت کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے۔ بھارت کے خلاف یہ بڑھتی ہوئی نفرت جو ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کا یہ رویہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس نے سپر سمجھنا شروع کر دی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ مسلمانوں کو ایک دبا کے رکھ سکتا ہوں، دوسرا میں انہیں یہاں سے فارغ کر سکتا ہوں۔ ان کا یہ رویہ جو ہے بھارت کا، یہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ بھارت سمجھتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو نظر آتا ہے، مسلمان جو ہے وہی اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے جو اس کو قابل نفرت بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے، وہ اس کی ظاہر خارجہ پالیسی نے ہے۔ نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں اس نے ہے کہ کبھی وہ امریکہ اس پہ خوش نہیں ہے، ٹیرف پہ ٹیرف لگائے جا رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہ کبھی کبھی کہہ دیتا ہے کہ جی مودی صاحب اچھے بندے ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ مودی صاحب بھاگے چین جاتے ہیں، چین بھی انہیں بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے اچھے تعلقات رکھیں یا بندے کے پتر بنو۔ یہی جاپان ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ مودی کے عہد میں جو بھارت ہے وہ دنیا کا سب سے قابل نفرت اور ملک بن چکا ہے، اور اس کا جو معاملہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا پہ نظر آ رہا ہے کہ مظاہرے بھی اب تو شروع ہو گئے۔ اب تو یہ بھی دنیا کے ملکوں میں کہہ رہا ہے یا نکالو ان کو یہاں سے نکالو، ان کو واپس ملک میں بھیجو اور واپس انڈیا میں بھیجو۔ تو میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس نے کہا بھائی ہمیں تو جوتے بھی ماریں گے، ہمیں کچھ بھی کریں گے، تو ہم تو یہاں یہ نہیں جائیں گے، کیونکہ بھارت میں تو اس سے بھی برے حالات ہیں، اس سے بھاگ کے تو ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ جو ہمارے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں ہم ان سے ڈریں گے نہیں، ہم چپک آ جائیں گے، ہم کچھ کرا لیں گے۔ لیکن بھارت کے جو لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کرتا، یہ حکومت ہے جو وہاں کی غلط ہے، حکومت ہے جس نے
نے نفرت کو دی ہوئی ہے. یہ $100 بلین جنگ پہ وہ خرچ کر رہی ہے, سیاچین پہ فوجیوں کو مار رہی ہے نفرت پھیلانے کے لیے, یہ پیسے کھانے کے لیے کہ یار یہ ہم $100 بلین کھا جائیں, اس کی ایک جسٹیفیکیشن دے کہ پاکستان اس کی نفرت ہے, اس کے دوسرے ملک نفرت ہے. اب یہ نفرت انتہا تک پہنچ گئی ہے. بھارتی حکمرانوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے. اب جو ایک خلاف ویو اٹھی ہوئی ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ لوگ اس سے جو ہے وہ غیر مطمئن. دوسری بات جو ہے, جو سب سے اہم بات جو ہے بھارت کی نفرت کی وجہ بن رہی ہے, اور مڈل ایسٹ سے تو بھارت چھٹی ہو گئی ہے اس کی, کہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کا دوست بنا ہوا ہے. بھارت یہ سمجھتا کہ اسرائیل کے ذریعے وہ ویسٹ پہ اپنے معاملات کر سکتا ہے, تو وہ اس نے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں وہ بہت محبت کرتے ہیں مودی سے. جب انہوں نے ایران پہ حملہ کیا تو کہکے لگائے, انہوں نے فون کر کے سب سے پہلے بتایا کہ جی ہم نے تباہ کر دیا. اور وہاں پہ کیا ہوا, نتیجہ اس کا یہ ہوا جو انڈینز ایران میں بیٹھے تھے انہیں اس کو بھگتنا پڑا. ان پہ یہ شبہ ہوا کہ وہ موساد کے ایجنٹ ہیں. جو کاروائیاں ہوئی ہیں ان کے اندر اس میں وہ شامل ہے. ابھی قطر میں جو حملہ ہوا ہے, قطر میں جو کچھ ہوا ہے, اس پہ بھی بھارتیوں پہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں بھی بھارتی جو ہے ملوث ہے. میں نہیں کہتا کہ اس میں ملوث ہوں گے, یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بھارتیوں بہرحال یہ تو نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ مڈل ایسٹ سے نکل جائے. لیکن مودی نے پوری کوشش کر دی ہے. ظاہر بڑی سیدھی سی بات ہے, اسرائیل جو ہے انہیں تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر وہ آپ پہ شبہ تو کریں گے, شبہ تو آپ پہ کریں گے نا, پورا شبہ کریں گے کہ آپ اسرائیل کو کم از کم انفارمیشن دے رہے ہیں. جو ان کے اندر حملے ہو رہے ہیں اس میں آپ ان کے سہولتکار بن رہے ہیں, اور ظاہر ہے پھر آپ سے وہ جان چھڑوائیں گے. آپ سے جان چھڑوانے کا مطلب ہے کہ وہ بیچارے جو بڑی مشکل سے ماؤں کے زیور بیچ کے, پاکستانیوں کی طرح ہی ہیں نا, بڑی مشکل سے وہ گئے اور وہاں پہ آباد ہوئے ہیں, اپنے گھر میں خوشحالی لے کے آ رہے ہیں. آپ مودی صاحب آپ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. خدا را اس خطے کی خاطر, انڈینز کی خاطر, غریب انڈینز کی خاطر, اور غریب اس خطے کے لوگوں کی خاطر اپنی پالیسیز کو بدلیں. یہ جو آپ نے رول کرنا ہے نا, ہر تباہ کر دینا ہے پاکستان کو, نیپال کو تباہ کا اس کو دبا کے رکھنا ہے, یہ آپ نے اسرائیل کو دبا کے, یہ سری لنکا کو دبا کے رکھنا ہے. مالدیپ نے تو الیکشن اس بات پہ لڑا کہ ہم یہاں سے بھارت کی چھٹی کروائیں گے. یہ بالکل کچھ آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. پاکستان تو آپ کے خلاف ہے, آپ کا دشمن ہے. کچھ 4 بندے وہاں پہ حملہ کر رہے تھے, آپ نے تو پاکستان پہ حملہ کر دینا. پاکستان تو اس پہ سمجھ رہا ہے, اور پاکستان اس کے لیے تیار بھی ہے کہ آپ اسرائیل کو حماقت کریں, وہ جواب دے گے. ہمارے تو کہا تھا, اس نے کہا 0 کے مقابلے میں 6 جو تھا, ہم نے 6 طیارے گرائے تھے, تو اب 0 کے مقابلے میں ہم 60 طیارے گرائیں گے. تو دنیا جو ہے پاکستان کی صلاحیتوں کو بھی مانتی ہے, اور آپ خود بھی پاکستان کی صلاحیتوں کو مانتے. لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے. میں جو جس بات پہ کر رہا ہوں کہ بھارت جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت ملک بن گیا ہے, اس پہ سوچیں. یہ وہ اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ کے مودی صاحب کے ضد انتہا پسندانہ پالیسیز, اور یہ ان کا جو بات تھا کہ اگر ہم ہندوتا کو آگے لے کے جائیں گے تو پھر جو آسمانی طاقتیں ہیں, جو دیوتاؤں کی طاقتیں ہیں, وہ ہماری ہیلپ کریں گی. کسی مذہب میں بھی, میں ایون کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ نفرت پھیلاؤ, کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو مارو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہندوؤں کی مقدس کتابیں ہیں وہ بنیادی طور پہ جنگنا میں ہیں, جنگوں کی کتابیں ہیں نا. یعنی جو مہابھارت ہے جنگ ہے, جو گیتا ہے بنیادی طور پہ جنگ کی کہانی ہے. تو جنگ کی پریچنگ تو ہے, لیکن یہ کہ ایسے نہیں ہے. اس کے ساتھ محبت کی پریچنگ بھی ہے, اس کے ساتھ دوسری چیزوں کی پریچنگ بھی ہے, اس کے ساتھ دوسروں کے حقوق کا خیال بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے. اس پہ بھی توجہ فرمائیں. تو لیکن یہ بھارت جو دنیا کا قابل نفرت ترین ملک بن گیا ہے, مودی صاحب کی آپ کی وجہ سے بنا ہے. آپ تو چلے جائیں گے, لیکن بھارت نے بھی رہنا ہے, اہل بھارت نے بھی رہنا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے جو دانشور ہیں انہیں نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے اور بر وقت فیصلہ کرنا چاہیے.